کہ آستانے کی خاک میں مل جاتا، کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور دل پہ وہ قدم رکھ دے نقش پائے دل بنتا، نقش پا مطلب حضور جس پتھر پر قدم رکھ دیں وہ اس پر جو ہے حضور کا قدم مبارک کا نشان جم جایا کرتا، چپک جاتا تھا، اور اللہ نے صرف نبیوں کے علاوہ میرے محبوب کو یہ مقام دیا کہ حضور جس پتھر پر پاؤں رکھتے تھے وہ قدرت کی طرف سے خود مخود فوم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، جس پر بھی آپ قدم رکھتے وہ لگتا نہیں تھا کہ یہ پتھر ہے، وہ ایک پھولوں کی طرح سیج کی طرح ہو جایا کرتا، حضور کا نقش نیچے کا جو پاؤں کی ہتھیلی کا جو نقش ہوتا ہے یہ اس میں چپک جاتا تھا، نقش لگ جاتا تھا، تو شاعر نے کہا کہ کاش میرے دل پہ بھی حضور قدم رکھیں تو ہمارا دل بھی حضور کا نقش پائے بن جائے، قدم کا نشان بن جائے۔ کہتا ہے کہ دل پہ وہ قدم رکھ دے نقش پائے دل بنتا، یا خاک پا بن کر پاسے میں مل جاتا، یعنی یا تو حضور قدم رکھیں تو میرا دل حضور کا جو ہے نقش پا بنے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم حضور کرم ہی کرے اور مجھے اپنے قدموں کی مٹی بنائے کہ میں سرکار کے پاؤں کی تلیوں میں لگا رہوں، جہاں جہاں سرکار جاتے رہے میں مٹی بن کے سرکار کے ساتھ چلتا رہوں۔ دل پہ وہ قدم رکھ دے نقش پائے دل بنتا، یا خاک پا بن کر پاس متصل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ آخری شعر، چشم تر وہاں بہتی دل کا مدعا کہتی، حضور کی بارگاہ میں جو کھڑا ہے وہ ادب کتنا کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں کہ اپنی فریاد حضور کو کیسے سنا ہے، سنیں۔ چشم تر وہاں بہتی دل کا مدعا کہتی، آہ با ادب رہتی منہ میرا سل جاتا، یعنی میری آنکھوں سے آنسو بہے تو میرے مصطفیٰ سمجھ لے کہ یہ کیوں رو رہا ہے، میرے اندر کا دل کا دکھ میری آنکھیں بتائے، آنسو بتا مصطفیٰ کریم کو کہ اندر کیا اس کے دکھ ہے جو اس کے آنسو بتا رہے ہیں، تو کہتا ہے میری آنکھیں جب سب کچھ بتا دے کاش ایسا ہو کہ میرا منہ بند ہو جائے اور آنکھیں بتائے کہ آقا اندر کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ چشم تر وہاں بہتی
فصل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو جی چاہتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ حمد و صلاۃ کے بعد کنزوری مانگ وہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو دوسرا جمعہ ماہ شوال ماہ ذی القعدہ کا عطا فرمایا۔ ذی القعدہ کا مہینہ جاری وساری ہے اور چند ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ ماہ ذی الحجہ کا موسم شروع ہو جائے گا کہ جس موسم میں لوگ اللہ کے نام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کر کے خون بہاتے ہیں۔ پچھلی قومیں بھی زمانہ جاہلیت میں قربانی کیا کرتی تھی، ہم بھی کرتے ہیں مسلمان، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ لوگ جب قربانی بت کے سامنے کرتے تھے تو اس کا خون اٹھا کر بتوں پر ڈالتے، پھر ان کی وہ عبادت کرتے تھے، یہ ان کی قربانی تھی، جس کو اللہ نے اسلام میں قرآن میں حرام فرمایا۔ لیکن اللہ کے نام کو اس کو ذبح کرو تو وہ تمہارے لیے حلال ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ طرز عمل نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو اللہ کی تصویر بنا کے بیٹھ جائیں اور جانور ذبح کر کے اس کا خون اللہ کی تصویر پر لگائیں، یہ ہمارا چکر نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم سر جھکاؤ، یہی اللہ کا حق ہے، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اس کی عبادت کرو۔ باقی یہ تو جاہلوں کا کام ہے کہ پتھروں کی خدا بنا کر قربانی کا خون ان پہ لگا دینا، ان کی عبادت کرنا کالی ماتاؤں پر، ان پر، تو یہ قربانی نہیں ہے، تو اس کو اسلام نے حرام فرمایا۔ تو وہ مہینہ ان قریب ہمارے نزدیک انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، اس میں حج کے معاملات ہیں، قربانی کے، میدان عرفات کے، مزدلفہ کے، مینا کے، جمرات کے، تمام چیزیں انشاءاللہ اسی موقع پر عرض کی جائے گی۔ آج پچھلے جمعے ہم نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو سنی تھی اور مجھ جیسے نالائق بدکار نے آپ کے سامنے وہ سنائی تھی، اور جہاں تک ہو سکا ہم نے مصطفیٰ کریم کے دشمنوں کو جواب دیا تھا، اور جب تک زندگی ہے انشاءاللہ حضور کی حمایت میں بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جب تک اللہ نے زبان دی ہے، جان دی ہے، مصطفیٰ کریم، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، علماء، سید العقیدہ، سنی علماء، مساجد، مدارس، جب بھی کوئی معاملہ ہوگا انشاءاللہ العزیز ہم بر وقت اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے۔ جب تک اللہ زندگی دے گا اسلام کے حق میں آواز ہماری بلند ہوتی رہے گی۔ مرتے ہیں، مٹ گئے، مٹ جائیں گے، دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم سے تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے حضور کا ذکر بلند کرنے کے لیے، تو کائنات تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کی امت کو بلند کیا، آپ کا دین بلند کیا، آپ کا قرآن بلند کیا، آپ کے مذہب کو بلند کیا، آپ کے ماننے والوں کو بلند کر دیا، اور جو آپ سے ٹکرایا ہم نے اس کو پستی میں ڈال دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ لیکن اسی کا نام باقی ہے کہ جو مصطفیٰ کے قدموں سے لگا ہوا ہے، اسی کا نام زندہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے قدموں کی خیرات عطا فرمائیں۔ آج بھی موضوع ناموس رسالت ہی ہے، لیکن پچھلے جمعے ہم نے حضور کی عزت کی بات کی تھی، آج ہم کوئی اور بات نہیں کریں گے، آج صرف قرآن سے دیکھیں گے کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو مقام کیا عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیت 30واں سپارہ سورہ عبس، 30ویں سپارے کی دوسری سورت کی پہلی 2 یا 3 آیتیں جو میں نے پڑھی، اس کا شان نزول سنیے، اسی تعریف پر حضور کی تعریف کرتے حضور کی باتیں کریں گے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر فضیلت عطا فرمائی، نہ صرف نبی بلکہ تمام مخلوق پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، باقی سب ختم ہے۔
اللہ کے بعد اگر کوئی معاملات ہے، کسی کی ذات ہے، کسی کی چلتی ہے، کسی کا مقام ہے، کسی کا عہدہ ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہے، باقی پھر سب لائن بلائن وہ بعد میں سب۔ نماز، فجر کی نماز فجر کے ٹائم پہ فرض ہے، اس کے بعد قضا ہو جائے گی۔ ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم فرض، پھر قضا ہے۔ عصر کی نماز عصر کے ٹائم فرض، مغرب کی مغرب کے ٹائم، عشاء کی عشاء کے ٹائم، عید عید کے دن واجب، بقرعید بقرعید کے دن واجب، جمعہ جمعے کے دن فرض۔ نماز تو دن میں صرف 5 فرض ہے۔ مصطفیٰ کریم کی عزت کی حفاظت ہر سانس میں فرض ہے۔ حضور کی عزت کی حفاظت ہر سانس پر آ رہا ہے، تب بھی تمہیں حضور کی عزت کی حفاظت کرنی، سانس جا رہا ہے تب بھی میرے اور ذمے حضور کا یہ قرض ہے، یعنی عزت مصطفیٰ کی حفاظت ہر سانس فرض ہے۔ نماز تو وقت پہ فرض ہوگی، ابھی جمعے کا وقت ہے تو ہم عصر نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ عصر کا وقت نہیں ہے۔ عصر کی ہوگی تو مغرب نہیں پڑھ سکتے، کیوں کہ مغرب کا وقت نہیں ہے۔ ہر نماز کا وقت آنے پر نماز فرض ہوتی ہے، اذان دینے سے نماز فرض نہیں ہوتی ہے۔ کیا اذان کا نماز سے کوئی تعلق ہے؟ اگر اس مسجد میں اذان نہ ہو، کہیں اور اذان ہو جائے، نماز پڑھ لیں آپ، کوئی عرض کی بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ فتنوں کا دور ہے، ٹھیک ہے نا، تو مدرسوں کے پڑھے ہوئے مفتی کم ہیں، ٹھیلے کے مفتی زیادہ ہوتے ہیں، دکانداروں کے، تھلوں کے، ہوٹلوں کے مفتی زیادہ ہیں، مدرسوں کے کم ہیں بیچارے، تو ان کے فتوے سے اللہ بچائے، فتنوں کا دور ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مسجد میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے دی جاتی ہے کہ لوگ بے خبر ہیں، غافل ہیں، دنیا میں اندھے ہیں۔ اذان سے پتہ چلے لوگوں کو کہ اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آ رہی ہے، تو مطلب یہ کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، یہ اعلان ہے، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ ایسا نہیں کہ بھائی اذان نہیں ہوئی تو نماز کیسے ہوگی؟ بھائی اذان کا کیا تعلق نماز سے؟ نماز کا تعلق ٹائم سے ہے، نماز کا تعلق ابھی آپ عصر کی اذان دو تو عصر کی نماز پڑھ لو گے، کیوں بھائی؟ کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم حناف کے نزدیک ٹائم ہوگا تو عصر کی نماز ہوگی، اذان نہ ہو نماز کا ٹائم ہو جائے آپ عصر پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی آپ کی، ٹھیک ہے نا۔ سفر میں بندہ جا رہا ہوتا ہے تو کون سے مولوی سفر میں اذان دیتے ہیں؟ جہاں نماز ملی ہے پیٹرول پمپ کے اوپر جہاں بھی بندہ کھڑا ہوا نماز پڑھی آگے چلتا بنتا ہے، سفر 2 رکعت پڑھ کے نہ تکبیر پڑھتا ہے نہ وہ اذان پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اذان کا تعلق نماز سے نہیں، نماز کا تعلق ہے ٹائم سے۔ وقت آئے گا تو وہ نماز ہم پہ فرض ہوگی، ورنہ نماز فرض ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اذان یہ خاص اعلان ہے۔ اب ایسا نہیں کہ مسجدوں میں اذان ہی ختم کر دو، نہیں، کہیں بھی اذان نہ ہوگی سب گناہ گار ہوں گے، اذان دینا ضروری ہے۔ اب توجہ کرنا، نماز اپنے ٹائم پہ فرض ہے، لیکن حضور کی عزت کی حفاظت ہر آن فرض ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، پڑھتے بریلوی بھی ہے، پڑھتے دیوبندی بھی ہے، پڑھتے شیعہ بھی ہے، پڑھتے اہل حدیث بھی ہے، بالکل توجہ میری طرف رکھنا۔ ہر طبقے والا، ہر فرقے والا، ہر جو ہے نا اپنے آپ کو جنتی کہنے والا اس کو پڑھتا ہے قرآن کو، لیکن پڑھتے پڑھتے ڈنڈی مارتے ترجمے میں، گڑبڑی کرتے ترجمے میں، حرکت کرتے ترجمے میں۔ اب میں قرآن لے کر آپ کو اس کا ترجمہ غلط سناؤں تو مجھے بتاؤ آپ میں سے کون ہے جو بولے گا مولوی صاحب غلط کہہ رہے ہو آپ؟ اب بولے قرآن سنا رہے بھائی، ہو سب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھے غلط تو نہیں بول سکتے۔ تو میں نے کہا ہر ممبر پہ بیٹھنے والا صحیح بھی نہیں ہوتا ہے، ہر ممبر پر بیٹھنے والا سچا بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ یزید بھی تو ممبر پہ بیٹھتا تھا امام حسین کو قتل کروانے کے بعد، مدینہ کی گورنری اس نے کی، وہ بھی نمازیں پڑھاتا تھا، حافظ تھا، عالم تھا، بہت بڑا محدث تھا یزید، کوئی جاہل جٹ آدمی تھوڑی تھا کوئی، وہ بہت بڑا عالم دین تھا، بہت بڑا حافظ قرآن تھا، کئی لوگوں کا استاد تھا وہ۔ لیکن کس چیز نے مارا؟ بغض نبی کی، نبی کی اولاد کے بغض نے اس کو مار دیا، آج تک وہ لعنتیں کھا رہا ہے۔ لیکن وہ حر جو یزید کی صف سے نکل کر امام حسین کے پاس آیا اور اگر کہا کہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے، امام حسین نے فرمایا سچے دل سے کلمہ پڑھے گا حسین تجھے معافی بھی دلوائے گا، خدا سے تجھے جنت بھی عطا دلوائے گا، میں تجھے جنت بھی دلواؤں گا، تجھے معافی بھی دلواؤں گا۔ ساری زندگی حر یزید کے ساتھ رہا، لیکن میدان کربلا میں جب ایک لمحے حسین کی بارگاہ میں آیا اور حسین نے جہاد کے لیے بھیجا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی کلمہ نہیں، کوئی دین نہیں، کچھ ہی دین کا کام نہیں کیا، جہاد میں گئے، لڑے، شہید ہو گئے، فرمایا اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی ہے۔ صحبت جیسی صحبت ویسا اثر۔ وہ یزید کی گندی صحبت تھی، اس وقت تو وہ جہنمی تھے، لیکن جب توبہ کر کے حسین کی صحبت میں آ گئے، چونکہ حسین کو جنتی جوانوں کے سردار ہیں،
تو جو سردار کے پاس آئے گا تو سردار اس کو بھی جنت عطا فرماتا رہے گا۔ ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن، ہمارا دین بھی مصطفیٰ کی اولاد ہے، ہمارا ایمان بھی حضور کی اولاد ہے نا اولاد؟ پڑھو مل کر، ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن، ہے دین، آواز سب کی آنی چاہیے، ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن، ہے دین پنجتن میرا ایمان، ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن، سارا جہان جس میں ہے اور جان پنجتن، سارا جہان جس میں اور جان پنجتن، ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن، پانچوں کا نور ایک ہے، پانچوں کی بات ایک، جو بات میرے حضور کرتے ہیں وہی علی کرتے ہیں، جو علی کرتے وہی فاطمہ کرتی ہے، جو فاطمہ کرتی ہے وہی حسن کرتے، جو حسن کرتے وہی بات حسین کرتے ہیں۔ پانچوں کا نور ایک ہے، پانچوں کی باتیں، دیتے ہیں سب کو ایک ہی خیرات پنجتن، دیتے ہیں سب کو ایک ہی خیرات پنجتن، ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن، ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن۔ توجہ کرنا، تو قرآن تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن بعض وہ ہیں جو قرآن میں ایسی ایسی آیتیں ڈھونڈتے جس میں سرکار کو اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ نے حضور پر غضب فرمایا، ان آیت میں سرکار کو اللہ نے ڈانٹا ہے، ان آیت میں سرکار کو اللہ نے جھڑکا ہے۔ اور میں نے کہا پاگلو جاہلو، محبوبوں کو جھڑکا نہیں جاتا، پیاروں کو جھڑکا نہیں جاتا، ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو محبت کی لوری دی جاتی ہے، اخلاق سے بتایا جاتا ہے۔ ابے تیرا کو لاڈلا اس کو جھڑکے گا تو تیری محبت میں فائدہ کیا ہے؟ اپنوں کو نہیں، غیروں کو بھی نہیں، اخلاق سے سمجھایا جاتا ہے۔ اب جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں ذرا توجہ کرنا، قرآن کریم کا 30واں سپارہ سورہ عبس و تولی، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے مدینہ منورہ میں، کامل توجہ، میرے آقا تشریف فرمائے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، عتیبہ، یہ بڑے بڑے جو کفار ہیں، سرکار نے ان کو دین کی تبلیغ فرمائی، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کے نبی بات یہ کہ چلو ٹھیک ہے آپ کی بات ہم سنیں گے جو آپ بات کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری شرط ہے۔ سرکار نے فرمایا بولو کیا شرط ہے؟ کہ ہماری شرط یہ کہ ہمارے سمجھانے کے لیے، ہماری تبلیغ کے لیے مجلس ایک الگ ہونی چاہیے، کوئی اور آپ کا صحابی اس میں داخل نہ ہو، بس آپ ہو یا پھر ہم ہو، بس کوئی تیسرا نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک وقت سارے دن میں سرکار نے مقرر فرمایا کہ یہ ابو جہل، ابو لہب جو کفار ہیں ان کے لیے ٹائم ہے، اس وقت کوئی میرا صحابی نہیں آیا، میں ان کو دین کی تبلیغ کروں گا، ان سے باتیں کے سوالات کرے گا، میں جواب دوں گا، دین کی طرف لے کر آؤں گا۔ بات ٹھیک ہو گئی۔ اب سرکار کے ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے نا، حضور کے صحابی ہیں، وہ تھے نابینا، آنکھوں سے اندھے۔ اب سرکار کی مجلس چل رہی ہے، کفار سارے بیٹھے ہیں، سرکار ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر میں اور آپ بغیر اسپیکر کے باتیں کریں، کوئی اندھا آدمی آ جائے تو اس کو پتہ چلے گا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بیٹھا نہیں بیٹھا ہے، وہ کہے گا میں اندھا ہوں تو سارے اندھے بیچارے ہیں، کوئی بھی نہیں یہاں پر۔ اب وہ جو حضور کا صحابی آیا وہ آنکھوں سے اندھا، عبداللہ ابن مکتوم اس کا نام، سرکار یہ ابو جہل، ابو لہب ان کفار کو تبلیغ فرما رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ اب وہ اندر سے آنکھوں سے اندر کیا خبر کیا ہو رہا ہے، وہ اندر آیا نا سرکار کے دربار میں، سلام عرض کیا، سرکار نے جواب دیا اور آگے کہنے لگا اے محمد یا رسول اللہ، جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا مجھے بھی سکھاؤ۔ سرکار نے جواب نہیں دیا، اس نے پھر یہ کہا، میرے آقا نے جواب نہیں دیا۔ اب غلطی کون کر رہا ہے؟ صحابی ہے، لیکن وہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ نابینا ہے، وہ اندھا ہے، جان بوجھ کے نہیں کر رہا۔ اور کوئی صحابی میرے مصطفیٰ کی بے ادبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جان بوجھ کے نہیں کر سکتا، وہ صحابی ہے، کوئی وہابی تھوڑی ہے، وہ حضور کے صحابی ہے۔ اب وہ نابینا تھے نا، 3 مرتبہ جب جملہ کہا نا، سرکار کی مجلس ختم ہوئی، کفار چلے گئے،
سرکار نے اس کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا، اٹھ کے اپنے گھر میں چلے گئے۔ قرآن کہتا کہ اتنے غصے، اتنے جلال میں سرکار، اتنے غصے کے چہرہ لال سرخ ہو گیا سرکار کا کہ میں نے ان کو منع کیا تھا کہ جب میں ان کو سمجھاؤں تو اس وقت نہیں آنا، اور یہ آیا بھی، پھر چیخ چیخ کے باتیں بھی کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے ان کو چھوڑ کے مجھے سکھاؤ۔ اس پر غصے ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ اب جب سرکار نے اس غلام کا جواب نہیں دیا نا، سرکار کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے قرآن بھیجا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا عبس وتولی، فرمایا تیوری، چڑھائی اور منہ پھیرا، یعنی حضور سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان جاء الاعمی، اس پر کہ اس بات پر وہ نابینا حاضر ہوا، یعنی سرکار نے منہ پھیرا، غصے ہوگا کہ اس بات پر کہ وہ نابینا حاضر ہوا۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو۔ ابھی جب حضور اس کی بات کا جواب نہیں دیا، سرکار چلے گئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جلدی جا، محبوب سے کہے کہ اپنوں سے اتنا غصے نہیں ہوتے۔ بولو نا اچھی آواز سے سبحان اللہ ذرا۔ جبریل جلدی جا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور جا کر محبوب سے کہے کہ اللہ فرما رہا ہے وہ آپ کا غلام معذور ہے کیونکہ نابینا ہے، آپ کی بارگاہ میں اسے نہیں پتا کہ یہاں کون بیٹھا ہو کیا رہا ہے۔ اے محبوب اس نے بیچ میں بولا یہ اس کی غلطی ہے، لیکن اس کی طرف سے ہم آپ سے حمایت ہی لے رہے ہیں نا۔ بولو نا یار اونچی آواز سے سبحان اللہ زور سے۔ محبوب ہم اس کی طرف سے حمایت ہی لے رہے ہیں، آپ تو اس کی بات پہ غصے ہو گئے۔ محبوب اسے نہ دیکھو، رب کہہ رہا ہے غلاموں کو معاف کیجئے۔ فرمایا میں یا اللہ میں کفار سے باتیں کر رہا تھا، اور دین کی تبلیغ سب سے بڑا فرض ہے، نبی کا منصب ہے دین کی تبلیغ کرنا، اور میں وہ کام کر رہا تھا، وہ بیچ میں حاضر ہو گیا۔ تو رب فرماتا محبوب وہ حاضر ہوا تو وہ نابینا اس کو نہیں پتا، لیکن آپ اتنے غصے ہو گئے۔ محبوب کہتے یا اللہ میں کیا کروں، جملہ سننا۔ اللہ فرماتا محبوب ان کفاروں پر توجہ کم دیا کرو، ان عاشقوں پر توجہ زیادہ دیا کرو، ان پر توجہ کیا کرو، ان کو چھوڑو میرے مصطفیٰ، یہ جتنی بات مانتے ٹھیک ہے، نہیں مانتے چھوڑ دو۔ آپ نے ان کے لیے وقت الگ کر دیا ہے، وہ غلام آتے تو آپ غصے ہو جاتے ہیں۔ فرمان نہ میرے لاڈلے، غصے تو ان پر ہوا کرو جو دین نہیں مانتے، انہیں تو سینے لگایا کرو جو ہر وقت تیرے نام پہ جان قربان کرتے رہتے ہیں۔ اس نابینا صحابی کی حمایت خدا نے لی۔ اب توجہ کرنا، حضرت عمر کا دور، حضرت عمر کے دور میں مدینہ منورہ کے اندر، یہ اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں، توجہ کرنا، حضرت عمر کے دور میں ایک مسجد کا امام مدینہ منورہ میں ہر نماز کے اندر یہ سورت پڑھتا، سورہ عبس وتولی، 30واں سپارہ، 30ویں سپارے کی کون سی سورت ہے؟ تیسری، ٹھیک ہے نا، 3 نمبر اس کا آیت، اما سورہ نبا، پھر سورہ نازیہ، سورہ عبسہ، 30ویں سپارے کی تیسری آیت، پہلی 3 آیت ہے۔ مدینہ منورہ حضرت عمر کا دور، ہر نماز میں یہ سورت پڑھتا۔ نمازیوں نے شکایت کی حضرت عمر سے، عمر، فرمایا بولو کیا بات ہے؟ عمر بات یہ کہ ہماری مسجد کا جو امام ہے ہر رکعت میں یہی سورت پڑھتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بلاؤ اس کو میرے پاس، امام کو پکڑ کے لائے۔ تو حضرت عمر نے کہا بھائی تیری شکایت کی نمازیوں نے، کہا کیا مقصد؟ پتہ چلا نمازی کو پریشانی امام سے ہو تو شکایت کمیٹی کو نہیں، کسی بڑے مفتی کو کرنی چاہیے۔ جو کیجئے گا، ہاں، جس نے، جو سرپرست ہے، جو سر کا تاج ہے، جو بڑا ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، توجہ کرنا۔ اور کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو، ایک بات میں آپ کو، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، مثال کے طور پر کسی مسجد کے معاملات ہوں، مسجد کے امام سے کسی کو اختلاف ہو تو چاہیے کہ ڈائریکٹ لائیو امام سے بات کرے، ہے نا۔ اب آپ کسی اور کو کہیں گے یہ منافقت اور یہ غیبت ہے یا نہیں ہے، کہ کوئی کہے کہ بھائی فلاں امام صاحب وہ یوں کرتے ہیں۔ اب کسی بندے کو بتاؤ کہ وہ بندہ کیا کرے گا امام صاحب کا، کمیٹی کو بولو کہ کمیٹی کیا بولے گی، کمیٹی امام صاحب کی یہ کہتے ہیں سختی کے امام صاحب وہ فلاں نمازی یہ کہہ رہے تھے تو اس پہ تھوڑا احتیاط کریں، کیا کرنا ہے۔ پھر دینی کو شرعی مسئلہ ہوگا، امام کمیٹی کو سمجھائے گا ایسے نہیں ایسے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، کیونکہ امام پڑھا لکھا عالم ہوتا ہے، حافظ و مفتی ہوتا ہے۔ اب سربراہ جو ہے وہ دین کا وہ چلائے گا مسجد کو۔ لیکن اگر آپ وہی بات ڈائریکٹ امام سے کریں تو مجھے بتاؤ دوسروں کو برائی کرنے کی ضرورت پیش آئے گی؟ کو میں نے سیکھا نہیں کبھی، وہ فلاں یوں کر رہا ہے، وہ دوسری مسجد کا یہاں پہ آ کے شکایتیں کرتا ہے، وہ خدا کے بندے تو انسان ہے کیا چیز ہے؟
تیری مسجد کا امام ہے تو شکایت جامع مسجد میں آ کے کرتا کہ ہمارا امام یوں کرتا ہے. میں نے کہا نماز کہاں پڑھتا؟ میں نے امام صاحب کے پیچھے پڑھتا. میں نے تیری نماز کیسے ہوتی ہے اس کے پیچھے یار؟ تو بڑا ہی منافق ہے. نماز بھی پیچھے پڑھتا واسطہ اللہ کے پیچھے امام کے, وہ برائی بھی دوسری مسجدوں میں اسی امام کی کرتا ہے. نہیں, اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی امام کے دل میں کسی نمازی کے اندر کوئی خلیش پیدا ہو جائے, اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ نماز ہے میرے بھائی, امامت کا مسئلہ ہے. اپنی نماز پڑھے تو الگ بات ہے, لیکن جماعت جب پڑھے گا تو تجھے بولنا تو پڑے گا واسطے اللہ کے پیچھے امام کے, آگے تو نہیں بول سکتا تو اس کے. تو جب اس کے دل میں تیرے دل میں اس کے لیے بوجھ ہے تو اس کی پیچھے کی نیت تو کیسے کرے گا؟ توجہ کرنا, قرآن نماز میں پڑھنا عبادت ہے, ثواب ہے, لیکن قرآن کو مصطفیٰ کریم کی توہین کے ساتھ پڑھنا یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ اب سنو, حضرت عمر کا زمانہ, مدینہ منورہ میں نماز پڑھتا امام, نماز پڑھاتا, ہر نماز میں یہی پڑھتا سورہ عباسہ وطور. اچھا, حضرت عمر نے فرمایا ادھر آ بھائی. وہ آیا تو حضرت عمر نے کہا کیا بات ہے, تو ہر نماز میں یہی صورت کیوں پڑھتا ہے؟ اب جملہ سننا غور سے, ہر نماز میں یہی کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا عمر بات یہ کہ میں یہ صورت اس لیے ہر نماز میں پڑھتا ہوں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سرکار کو جھڑکا ہے, یعنی ڈانٹا ہے. سرکار کو اللہ نے ڈانٹا ہے, جھڑکا ہے. اور سرکار کے لیے جو کچھ اس نے کہا اس شخص نے حضرت عمر کے سامنے, تو میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں سرکار کی معاذ اللہ توہین ہے, میں اس لیے ہر نماز میں آیت پڑھتا ہوں, یہ صورت پڑھتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا اچھا. اب اندر گئے, تلوار نکال کے گردن پہ ماری, اس کو قتل کر دیا. یہ قرآن 30واں سپارہ سورہ عباسہ وتولی, بات غلط ہو جو غلام فرید, جو چور کی سزا وہ غلام فرید نورانی کی سزا ہے. اب بول چھوڑا ہو کسی سبحان اللہ, کچی بات نہیں. حضرت عمر نے اب لوگوں نے کہا ہو امام صاحب کو قتل کر دیا, ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حضرت عمر نے ماری, لوگوں نے بات چیت کی کہ یہ کیا ہوا, تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم کی توہین کی نیت سے قرآن پڑھنا یہ کفر ہے, اور کافر کی سزا یہ ہے کہ زمین اس سے پاک کر دی جائے. مار دیا حضرت عمر نے, اس کو قتل کر دیا. یعنی آپ اندازہ لگاؤ کہ کوئی بندہ, آج بھی آپ کو زیادہ ملیں گے نا تبلیغ کر رہے ہوتے, انما انا بشر مثلکم, انما انا بشر مثلکم. قرآن کہتا ہے حضور ہماری طرح بشر ہے. ہمارے بھائی تو تجھے پورے قرآن میں کہ یہی آیت نظر آتی ہے اور کوئی نہیں ہے قرآن میں کچھ؟ 6666 میں تجھے ایک ہی یاد ہے کیا؟ اور قرآن نہیں ہے, یہ کچھ اور چیز ہے یہ. لیکن وہ بھی اہانت کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ دیکھو تم سرکار کو یہ نور کہتے ہو فلانا ٹھکانا, تو قرآن کہتا ہے سرکار تو بشر ہے. اور میں نے کہا اسی قرآن میں دکھاؤں, قرآن کہتا ہے سرکار نور ہے, پھر کدھر بھاگے گا؟ ایک آیت اپنے مطلب کی نہیں بے وقوف بھائی. بات دراصل یہ ہے, قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. قرآن کہتا ہے تحقیق قد جاءکم من اللہ, تحقیق آیا اللہ کی طرف سے نور. اب مفسرین سے پوچھو نور کون ہے, وہ کہتے ہیں مصطفیٰ ہے. وَكِتَابٌ مُبِينٌ, کتاب مبین سے مراد کون ہے, وہ کہتے ہیں قرآن ہے. یعنی قرآن بھی نور, مصطفیٰ بھی نور. میں نے کہا جب اترنے والا قرآن نور ہو سکتا ہے تو جس پر اترا وہ مصطفیٰ کتنا نور ہے. تو یہ حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا. اب ذرا توجہ کرنا, ایک شخص مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا, آخری بات کرنے لگا, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ہر نماز میں وہ بندہ, وہ امام سورہ اخلاص پڑھتا ہے, قل واللہ, ہر نماز میں. لوگوں نے سرکار سے شکایت کی یا رسول اللہ ہمارا امام ہر نماز میں یہی پڑھتا, کچھ اور نہیں آتا کہ اس کو؟ سرکار نے فرمایا بلاؤ امام صاحب کو. امام صاحب کو حضور کی بارگاہ میں. توجہ کرنا, جب تقریر ختم ہے لیکن سنی تیری سبحان اللہ کی گونج میں ختم ہے. سبحان اللہ آئے گی تو اتروں گا, نہیں تو میں بھی بیٹھا ہوں. مطلب یہ کہ تم بولو جان چھوڑے مولوی صاحب, بولو اونچی آواز سے سبحان اللہ. اب آخری حدیث پیش کرنے لگا ہوں. سرکار نے بلایا امام صاحب کو, فرمایا بھائی نمازی تیری شکایت کرتے ہیں, جملہ سننا غور سے, نمازی تیری شکایت کرتے ہیں کہ تو ہر نماز میں قل واللہ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا آقا میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس صورت میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے اور مجھے اس صورت سے پیار ہے. مدینے والے نے فرمایا اگر تجھے صورت سے پیار ہے تو جا, تیرا بیڑا پار ہے. فرمایا اگر تجھے سورت سے پیار ہے تو تیرا بیڑا پار ہے. حدیث کا جملہ کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی خلیفہ میرے امام اہل سنت اعلی حضرت کے, آپ مواعظ نعیمیہ میں فرماتے ہیں, فرمایا سرکار نے فرمایا کہ تجھے اس سورت سے پیار ہے, فرمایا تو تیرے لیے خوشخبری ہے.
آقا خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا جو قل ہو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ بھی اس بندے سے پیار فرما لیتا ہے۔ ابھی نہیں، ابھی جملہ ختم نہیں ہوا، تمہاری سبحان اللہ بڑی ڈھیلی ہے، توجہ کرنا۔ فرمایا کہ جو اس قل ہو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اب آ رہا ہے جملہ سنیو، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں سوچنے کی بات تو یہ ہے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت قل هو اللہ احد ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں لوگوں جو سب سے چھوٹی سورت سے پیار کرے وہ تو جنتی ہے۔ فرمایا ایمان سے بتاؤ جس کو مصطفیٰ کی والضحیٰ والی سورت سے پیار ہو جائے، جس کو مصطفیٰ کریم کی والضحیٰ والی سورت سے پیار ہو جائے، قل ہو اللہ پڑھنے والا جنتی ہو سکتا ہے، سرکار کے چہرے کا مستانہ جنتی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں حضور کا پیار، اسی لیے میں ہر تقریر میں یہ جملہ آپ کے لازمی کہتا ہوں، اپنی نسلوں کو حضور کا پیار سکھاؤ، اپنی نسلوں کو حضور کی محبت عشق سکھاؤ، اپنی نسلوں کو ایسا گھول کے پلاؤ کہ بچہ چھوٹا ہو تب بھی وہ بولے آقا تیرے نام پہ جان قربان ہے، جوان ہو تب بھی بولے آقا تیرے نام پہ جان قربان ہے، تیرا بوڑھا باپ بھی کیوں نہ ہو تیرا باپ بھی یہ بولے مصطفیٰ تیرے نام پر میں بھی قربان، میرے آنے والی ساری نسلیں بھی قربان ہیں۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ چراغ گولڑا، پیر میرے علی شاہ صاحب کا پوتا، گولڑا شریف راولپنڈی کے اندر، آپ حضور کی شان میں ایک شعر پڑھتے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ فرماتے ہیں کہ نصیر ان کے سوا ہے کوئی رسول ایسا، کہتے ہیں حضور کے سوا کوئی ایسا ہے کیسا؟ سننا، نصیر ان کے سوا ہے کوئی رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مردے کو نلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، کافور سے نلاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ ہم مردوں کو اس لیے نلاتے ہیں کہ پاک ہو جاؤ، تمہیں نہیں پتا وہاں پاک مصطفیٰ کا تمہیں دیدار ہونے والا ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت، حضور کا پیار عطا فرمائے، زندگی بھی حضور کے عشق میں، مرنا بھی سرکار کے عشق میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔